بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات مسجد اقصیٰ کے متعلق ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کے محل وقوع، مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور مختلف ادوار کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کے محل وقوع کی۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ القدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے۔ عبرانی میں القدس کو یروشلائم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام ایلیا بھی ہے۔ اسلام سے قبل اس کا نام ایک رومی بادشاہ نے ایلیا رکھا تھا۔ یہ بحیرہ روم سے 52 کلومیٹر، بحیرہ احمر سے 250 کلومیٹر اور بحیرہ مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحیرہ روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحیرہ مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ سب سے پہلے یہاں یبوسین آ کر آباد ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ اس شہر کو سام بن نوح نے آ کر آباد کیا۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت کی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق مسجد اقصیٰ دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر سے روایت ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے مجدد ہیں، نہ کہ مؤسس۔ اور مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں بھی آیا ہے جس میں معراج نبوی کا تذکرہ ہے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ادوار کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا مؤسس اول کون ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت سام بن نوح سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ میں نماز اور دوسری عبادات کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے۔ گویا یہ دو مراکز روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں سے وہ عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اسلام کا ایک انتہائی روح پرور واقعہ ہے جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ مشیت خداوندی سے امت محمدیہ کا قبلہ ابتدا بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ مقرر کیا گیا۔ غالب گمان یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، پہلا مسجد حرام اور دوسرا مسجد اقصیٰ، تیسرا مقام کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی۔ قرآن کریم جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ۔ چونکہ قوم یہود بنی اسرائیل کی باقیات تھیں اور خود کو اس دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی، اور قوم یہود خود کو انبیاء اکرام کی وارث سمجھتی تھی،
لہٰذا اللہ نے اس کو آخری موقع دیا تاکہ وہ منحوس القوم کفر و بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی مطیع بن جائے۔ لیکن قوم یہود نے جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر آخری زماں کو معبوس پایا تو ایک بار پھر اپنی کینہ پروری، قومی تعصب اور جاہلانہ تفاخر کے سبب اللہ کے کلام اور احکام کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح قوم یہود نے آخری موقع بھی گنوا دیا اور منحوس القوم دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال تک شمال کی سمت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد حرام کے عالمگیر قبلہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، تب حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی مسجد حرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا۔ جس مسجد میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا، اس مسجد کو مسجد القبلہ تین کا نام دیا گیا، جہاں بیک وقت ایک نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا۔ تحویل قبلہ کا مقصد واضح تھا کہ اب بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی۔ شریعت موسوی، تورات اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا قبلہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب قیامت تک واجب الاطاعت اور واجب الاتباع پیغمبر آخر الزماں ہوں گے۔ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی۔ اب تورات کے احکامات پر عمل موقوف کر کے تورات کی بجائے قرآن کو سرچشمہ رشد و ہدایت قرار دیا گیا۔ ناظرین، چونکہ بنی اسرائیل کی باقیات قوم یہود نے آخری بار پھر اللہ سے بغاوت کر دی، لہٰذا قوم یہود کو تمام فضیلتوں، نعمتوں اور عزتوں سے محروم و معزول کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اس کی نعمتیں اور رحمتیں باغیوں اور کافروں کے لیے نہیں ہوتیں۔ چنانچہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت محمدیہ نے ایمان لا کر خود کو اب اللہ کی فضیلتوں، نعمتوں، رحمتوں اور عزتوں کے قابل بنا دیا، لہٰذا اب قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسلمان قوم کی حیثیت سے اللہ کی منتخب اور برگزیدہ قوم ہوگی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مسجد اقصی پر ہونے والے حوادث کی۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادث رونما ہوئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تاسیس کی ضرورت پڑتی رہی۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 حوادث کا ذکر ہے، جن میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا، مسجد کو 2 مرتبہ نقصان پہنچا۔ ان 2 واقعوں کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ اسراء کے شروع میں ہے۔ ناظرین، پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس بعد 588 قبل مسیح میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر شاہ فارس سارس کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ 63 قبل مسیح میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں تیتوس یا ٹائٹس نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد اقصی کی تباہی بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ مسجد اقصی 70 عیسوی سے حضرت عمر کے زمانے تک ویران رہی۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں مسجد اقصی کے اسلامی دور پر۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 16 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا، تو وہ ایک شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائیں۔
حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت عمر حضرت علی کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت عمر کے دور خلافت میں مسجد اقصیٰ اسلام کے سائے میں آ گئی۔ حضرت عمر نے مسجد کو صاف کروایا اور وہاں پر مسجد تعمیر کرا لی، جس کو مسجد عمر کہتے ہیں۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں اسلامی دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر و ترقی پر۔ ناظرین، فتح کے کافی عرصہ بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری میں اس کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے 7 سال کا اخراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس کی تعمیر کو نقصان پہنچا تو 169 ہجری میں المہدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ 407 ہجری کے زلزلے میں قبا کی دیواریں منہدم ہو گئیں تو 413 ہجری میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اور انگریز بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 492 ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور حضرت عمر کے برخلاف اس بادشاہ نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا، جس کو استبل سلیمان کہا جاتا تھا، اور مال متاع لوٹ لیا۔ 91 سال تک مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب نے 553 ہجری میں دوبارہ بیت المقدس کو فتح کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر اس کی مرمت کی۔ ناظرین، اس کے بعد مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تعزین میں حصہ لیتے رہے۔ 655 ہجری میں ملک معظم نے، 668 ہجری میں ظاہر بیبرس نے، 786 ہجری میں منصور کلادو نے، 769 ہجری میں ملک اشرق نے، 799 ہجری میں ظاہر برسوک اور ظاہر جکمک العلانی نے، اور 855 ہجری میں الاشرف ابو الناصر نے اس کی تجدید کی۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کے خلفاء بھی مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ خاص طور پر سلیمان القانونی نے 949 ہجری میں اس کی تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ بہرحال پھر بھی 1232 ہجری، 1256 ہجری، 1297 ہجری اور اس کے بعد بھی تعزین و آرائش کا کام جاری رہا اور موجودہ تعمیر ترک سلاطین کے دور میں سلطان عبد الحمید 1853 ہجری اور سلطان عبد العزیز 1874 ہجری کے دور حکومت کی تعمیر کردہ ہے۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں مسجد اقصیٰ کے متعلق فضائل پر۔ مسجد اقصیٰ کے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے تم اپنے کجاموں کو نہ باندھو، یعنی سفر نہ کرو۔ پہلا مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 20,000 نمازوں کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کی حدود میں دیگر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں، جن میں سے حدود حرم میں واقع قبے، مناریں اور مدرسے ہیں، جن کو مسلمان بادشاہ مختلف ادوار میں تعمیر کرواتے رہے۔ ان میں سے چند مشہور قبوں کے نام یہ ہیں: قبۃ المعراج، قبۃ السلسلہ، قبۃ النہویہ اور قبۃ الصغریٰ۔ ان سب میں سے زیادہ مقدس قبہ قبۃ الصغریٰ ہے، جس کا قدر تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں مسجد کے اندرونی حصے پر۔ مسجد کے اندرونی حصے کے مغربی جانب جامعہ نساء ہے، جس کو فاطمیین نے تعمیر کروایا، اور مغربی جانب جامعہ عمر ہے، جس کو حضرت عمر نے فتح کے بعد تعمیر کروایا تھا۔
اور اسی عمارت کی طرف ایک خوبصورت ایوان ہے۔ اس کو مقام عزیز کہا جاتا ہے۔ اسی ایوان کے شمال کی جانب ایک خوبصورت محراب ہے جس کو محراب ذکریہ کہا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی 606 میٹر ہے۔ مغربی جانب ایک لوہے کا جنگلہ ہے جس میں ایک محراب معاویہ کے نام سے ہے۔ قبلہ کی جانب ایک بڑا محراب ہے جس کو محراب داؤد کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ممبر ہے۔ یہ ممبر سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوایا تھا۔ وہ خود انتقال کر گئے، لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کے بعد حلب سے منگوا کر یہاں نصب کروایا۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیوار براق پر۔ یہ دیوار دم کے جنوب مغرب میں ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر اور بلندی 17 میٹر ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج والی رات یہاں اپنی سواری باندھی تھی۔ اسی مناسبت سے اسے دیوار براق کہا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فتح کے بعد حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں۔ انہوں نے فرمایا کہ چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے تو یہودیوں سے ملتی جلتی بات کہہ دی، میں تو وہاں پر نماز پڑھوں گا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ قبلہ کی جانب گئے اور فاتحین صحابہ کے ساتھ براق باندھنے کی جگہ کے قریب نماز پڑھی۔ آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں مسجد اقصیٰ میں تعلیم و تعلم اور علمی شخصیات پر۔ مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم و تعلم کے لیے بھی سہولتیں فراہم کیں۔ طلباء کے لیے کمرے اور درسگاہیں تعمیر کیں۔ ان میں سے جامعۃ المغاربہ، مدرسہ عثمانیہ، مدرسہ کریمیہ، مدرسہ باسطیہ اور مدرسہ طولونیہ وغیرہ تعمیر کرائے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف بہت سی علمی اور مذہبی شخصیات نے سفر کیے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں عبادہ بن صامت مطوفی اور شداد بن اوس مطوفی نے بیت المقدس کا سفر کیا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے قبضے میں جانے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد دوبارہ اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، اور ہندوستان کے مشہور خطیب مولانا محمد علی جوہر کا مزار مدرسہ خاتونیہ کے باہر واقع ہے۔ ناظرین، اب اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔